بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں سورۃ القریش پڑھی جائے گی۔ اس سورت کا نام القریش ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ القریش استعمال ہوا ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ سماعت فرمائیے، پھر اس کی تلاوت اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ قریش کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرش سمندر کے ایک بڑے جانور کا نام ہے جو کشتیوں سے کھیلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے قریش کی وجہ تسمیہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ قریش قرش کی تصغیر ہے۔ قرش سمندر کا ایک طاقتور جانور ہے جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے تھے۔ حدیث میں ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حضرت واصلہ سے کچھ اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا اور بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ اس کے علاوہ سورہ قریش کا نمبر 29 ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اب اس کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر شرح سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کو رغبت دلانے کے لیے انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین میں لوگ قریش کے تابع ہیں، مسلمان کے تابع ہیں اور کافر کے تابع ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام 12 خلفاء تک مسلسل غالب رہے گا اور وہ کل خلفاء قریش سے ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قریش کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 وجہ سے قریش کو فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، میں قریش میں ہوں۔ 2، نبوت ان میں ہے۔ 3، حجابت ان میں ہے۔ 4، زمزم سے پانی پلانے کا منصب ان میں ہے۔ 5، اصحاب الفیل کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ 6، انہوں نے 10 سال اللہ سبحانہ کی عبادت کی، اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ 7، اللہ سبحانہ نے ان کے متعلق قرآن مجید کی ایک سورت نازل کی اور اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کے لیے اصحاب الفیل کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ غیر زرعی شہر تھا اور مکہ کے سردار سردی اور گرمی میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور اسی تجارت پر ان کا معاشی انحصار تھا۔ وہ اس تجارت کے ذریعے اہل مکہ کی ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے تھے اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگ اہل مکہ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں اور حرم کے رہنے والے ہیں اور کعبہ کے متولی ہیں، ان کو اہل اللہ کہا جاتا تھا۔ اگر ابرہہ کا لشکر کعبہ کو گرا دیتا تو ان کی یہ عزت اور حرمت جاتی رہتی اور اہل حبشہ مکہ میں لوٹ مار مچا دیتے۔
اور یہ شہر ویران اور کھنڈر ہو جاتا، اور چونکہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر میں پیدا ہونا تھا اور اسی شہر میں مبعوث ہونا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر میں آپ کی بعثت کی دعائیں کی تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں کو سردی کے موسم میں یمن کے سفر کی طرف مائل کیا اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف مائل کیا۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات کی دو قسمیں دی ہوتی ہیں، نمبر 1 ضرر کو دور کرنا اور نمبر 2 نفع عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر دونوں قسم کے انعامات فرمائے، اور چونکہ دفع ضرر یعنی نقصان حصول نفع پر مقدم ہے، اس لیے سورۃ الفیل میں ان سے ان کے دشمن ابرہا کے لشکر کو ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا، اور سورۃ القریش میں ان کو تجارتی سفر کرنے کے لیے راغب کرنے کا بیان اور ہر نعمت پر شکر کرنا واجب قرار دیا۔ اس لیے فرمایا چونکہ ہم نے قریش کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے ان پر واجب ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو بھوک میں کھانا کھلایا اس کے یہ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قریش کو حرم میں مامون کر دیا تو ان کو اپنے تجارتی سفر میں کوئی خطرہ نہ رہا، وہ امن اور چین کے ساتھ تجارتی سفر کرتے اور شام اور یمن سے غلہ خرید کر لاتے اور اپنی معیشت اور خور و نوش کا انتظام کرتے۔ اس آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو آپ نے ان کے خلاف یہ دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی دعوت ایمان سے روگردانی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ ان کے اوپر قحط کے ایسے 7 سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالیں، مردے اور مردار بھی کھا لیے، ایسا قحط آیا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ پھر آپ کی دعا سے مکہ میں بہت بارش ہوئی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 1007 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ جانوروں کو بھی کوئی شخص کھانا کھلائے اور پلائے تو جانور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ گویا مشرکین مکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں کھلایا اور پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ قریش جہالت کی بھوک میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر وحی نازل فرمائی جس سے ان کی جہالت دور ہو گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے قریش مکہ، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہل لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پر وحی نازل فرمائی جنہوں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، حتیٰ کہ اب تم کو اہل علم کہا جاتا ہے۔ پھر کھانا کھلایا جسم کی غذا ہے جو کھانا کھلانے والے کے شکر کو واجب کرتا ہے، جو طعام روح کی غذا ہے اس طعام کا شکر ادا کرنا کیوں کر شکر کا سبب نہیں ہوگا۔ یعنی جب ہمیں جسم کی غذا ملتی ہے تو ہم پر شکر واجب ہے، تو جب روح کو غذا ملے گی تو ہمیں شکر کرنا مقدم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔